کہ وہ جیمر آن کر کے عقل کے سگنل کو وہ ڈسکنیکٹ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقل ایک ہے، نیٹ ورک ایک ہے۔ جیسے یہ ہمارے موبائل ہیں، ہمارے موبائلوں میں جو نیٹ ٹاور سے سگنل آتے ہیں سب کے پاس وہی آتے ہیں، تو عقل بھی سیم اسی طریقے سے ہے۔ اچھا، جب عقل سب کے پاس ایک ہے تو پھر سب کے اعمال ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ انسان تک اس کی وجہ پتھر کے دور والا انسان بھی 2 + 2 کا نتیجہ 4 نکالتا تھا۔ آج جو ہم سائنٹیفک دور کے ہیں تو 2 + 2 4، ہم سے ہزاروں سال آگے جو جتنی ترقی ہوگی ٹیکنالوجی کی وہ بھی 2 + 2 کا نتیجہ 4 نکالیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ باقی مسلمانوں کی جو بھی تعلیمی اثاثہ ہے وہ سب اجمیوں نے کیا ہے، عربوں نے اتنی خدمت نہیں کی ہے اپنے مسالک کی، جو شیعوں میں عربوں نہیں ہے۔ ذاتی طور پہ میرا رجحان یہ ہوتا ہے کہ علامہ مجلسی اگر کسی فلسفی کو رد کر دیں تو پھر میرا اس فلسفی سے دل بھی نہیں لگتا۔ کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین، الحمدللہ آج ہم کتاب الکافی کا حصہ اصول الکافی کے پہلے باب کتاب العقل والجہل کی پہلی حدیث سے اپنے تیسرے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ آج ہم کن مباحث پر بات کریں گے، اس حدیث شریف کا موضوع کیا ہے۔ یہ اصول کافی کی پہلی حدیث عقل کے متعلق ہے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ عقل کیا ہوتی ہے، ہم کس کو عقل کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کس چیز کو عقل کہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم کیا صادر فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے کس سے خطاب کیا۔ اور یہ پہلی حدیث کے بارے میں ہم سند پہ بھی مختصراً بات کریں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بزرگ علماء، قدیم زمانے کے علماء اپنی کتابوں کا آغاز کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو بہت ہی جو ہے دلچسپ، اہم اور معلوماتی درس ہے آج آپ کے لیے، اور الحمدللہ کہ ہم پہلی مرتبہ جو سلسلہ چلایا تھا خود کتاب الکافی کے متن میں پہنچ چکے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم جو ہے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لما خلق اللہ العقل استنطقہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب عقل کو خلق فرمایا تو عقل کو گویائی دی۔ ثم قال له اقبل، پھر فرمایا کہ آگے بڑھو، فاقبل، عقل آگے بڑھی۔ پھر فرمایا ادبر، پیچھے ہٹو، فادبر، عقل پیچھے ہٹی۔ ثم قال، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، ما خلقت خلقا هو احب الی منک، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے تجھ سے کوئی عزیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو اگر مجھے کوئی عزیز ہے تو وہ تو ہے۔ ولا اکملتک الا فی من احب، میں تجھے کامل نہیں کروں گا کسی میں بھی مگر یہ کہ میری اس سے محبت ہو۔ اما انی ایاک آمر و ایاک انہا، میرے احکامات، میں جس کو بولوں کہ یہ کام کرو، میں جس کو بولوں کہ یہ کام نہیں کرو، تو میں کس کو کہوں گا؟ جس کے پاس تو ہوگا۔ جس کے پاس تو نہیں ہے میرا اس سے کوئی خطاب نہیں ہے، میری اس سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے اس جگہ پہ۔ علامہ حلی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچے اور بالغ ہوئے تو انہوں نے جشن منایا تھا، کیونکہ وہ بچپنے سے عالم تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کیونکہ بالغ ہو چکا ہوں، اب میرے اندر عقل جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عقل آ گئی ہے مجھے، اور اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مخاطب ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے خطاب کرتے ہیں، عقل سے پہلے مجھ سے خطاب
نہیں کرتے تھے، اب میری حیثیت ہے، اب میرا ایک مقام ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے۔ کیا کہنا چاہ رہے تھے علامہ؟ فرض کریں کہ صلی، نماز پڑھو، سم، روزہ رکھو، احکامات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، احکامات آتے ہیں نا یہ۔ تو یہ کس سے یہ خطاب ہوتا ہے، کس سے یہ بات ہوتی ہے؟ جس کو عقل ہو۔ تو علامہ اس پہ خوش ہو گئے، الحمدللہ۔ اچھا، وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَإِيَّاكَ أُثِيبُ، جس کے پاس تو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر رہا ہے عقل سے، جس کے پاس تو ہے اور اس نے تمہاری بات نہیں مانی تو میں اس کو سزا دوں گا، اور جس کے پاس تو ہے اور اس نے تمہاری بات مانی میں اس کو ثواب دوں گا۔ یعنی سزا کا مدار بھی عقل ہے اور جزا کا مدار بھی عقل ہے۔ اب یہ عقل خود کیا چیز ہے، میں کوشش کروں گا کہ ذرا سمجھا کے آگے چلوں، کیونکہ عقل کے دائرے میں نا بہت کلام ہے۔ علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے یہاں بہت گفتگو کی ہے کہ یہاں فلاسفہ کے بڑے اقوال نقل کیے ہیں اور ان کو رد کیا ہے۔ میں اس پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ جب علامہ مجلسی نے ان کو رد کر دیا ہے تو پھر ہمیں ان کو پڑھنا اور ان کو ذکر کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذاتی طور پہ میرا رجحان یہ ہوتا ہے کہ علامہ مجلسی اگر کسی فلسفی کو رد کر دیں تو پھر میرا اس فلسفی سے دل بھی نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی قال صادق قال باقر قال کاظم علیہم السلام، امام معصومین علیہ السلام کے فرامین میں پوری زندگی انہوں نے لکھا اور پوری زندگی انہوں نے پڑھا اور پوری زندگی انہوں نے پڑھایا، اور وہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ امام صادق علیہ السلام ہوتے تو کیا فرماتے، پھر وہ فلسفیوں کو کیوں پوچھیں گے؟ کہ فلسفیوں کے پاس اندازے ہیں، دلیلیں کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس دلیل ہے تو وہ دلیل کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ عقل کیا ہے؟ دیکھیں، آپ عقل کو نا ایک نیٹ ورک ٹائپ کی چیز سمجھیں، کیونکہ عقل ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس ایک عقل ہے تو آپ کے پاس بھی عقل ہے، ان کے پاس بھی عقل ہے، یہ کوئی الگ الگ عقل ہیں، نہیں، عقل ایک ہے۔ شروع دن سے عقل جو ہے وہ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک، یعنی پتھر کے دور والا انسان بھی 2 جمع 2 کا نتیجہ 4 نکالتا تھا۔ آج جو ہم سائنٹیفک دور کے ہیں تو 2 جمع 2 4، ہم سے ہزاروں سال آگے جو جتنی ترقی ہوگی ٹیکنالوجی کی وہ بھی 2 جمع 2 کا نتیجہ 4 نکالیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقل ایک ہے، نیٹ ورک ایک ہے۔ جیسے یہ ہماری موبائل ہے، ہمارے موبائلوں میں جو نیٹ ٹاور سے سگنل آتے ہیں سب کے پاس وہی آتے ہیں، تو عقل بھی سیم اسی طریقے سے ہے۔ اچھا، جب عقل سب کے پاس ایک ہے تو پھر سب کے اعمال ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ موبائل ہے نا، اگر اس کے بعد اس میں نیٹ ورک سگنل آتے ہیں، لیکن اگر میں کہیں سے گزروں گا اور وہاں جیمر لگے ہوئے ہیں تو اس میں نیٹ ورک نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اسی طرح انسان کے اندر جس طرح عقل کے سگنل پکڑنے والی ڈیوائس رکھی ہے، اسی طرح جیمر بھی رکھے ہیں۔ یعنی انسان کی مرضی ہے کہ وہ جیمر آن کر کے عقل کے سگنل کو وہ ڈسکنیکٹ کر لے۔ کیوں کرتا ہے؟ جب عقل اس کے خواہشات کے آگے آتی ہے، اور جب عقل اس کی تمناؤں کے راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے اور اس کو حقیقت بتاتی ہے کہ یہ جو تم فیصلہ کر رہے ہو اس کا نتیجہ تمہاری تباہی ہے، لیکن کیونکہ اس کے دماغ پہ ایک بات سوار ہو چکی ہے تو وہ جیمر آن کر دیتا ہے اور عقل کی پوری جو نصیحت ہے وہ نیٹ ورک آف ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اسی طرح جیمر آن کرتا رہتا ہے اور عقل کے نیٹ ورک کو ڈسکنیکٹ کرتا رہتا ہے، فائنلی اس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ وَإِيَّاكَ أُعَاقِبْ، میں تمہارے ذریعے سے سزا دوں گا، کس کو؟ کہ جس نے اپنے اندر جیمر آن کر دیا تھا اور عقل کی جو نیٹ ورک ہے اس کو آف کر دیا تھا۔ اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ بیان کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دورانیہ لمبا ہو۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ بتانے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلی مخلوق کون ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے
تو برائے مہربانی اس کو آپ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اپنا جو بھی آپ کے کوئی سوال آیا ہو یا کوئی چیز اچھی لگی ہو، اور دیگر مومنین کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کی واقعا ضرورت ہے اور مومنین چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ کتاب العقل والجہل شروع ہوتا ہے۔ پہلا جملہ کتاب الکافی کے پہلی حدیث کا یہ ہے، اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب، ہمیں خبر دی ابو جعفر محمد بن یعقوب نے۔ اب یہ ابو جعفر محمد بن یعقوب کون ہے؟ شیخ کلینی خود ہے۔ ابو جعفر شیخ کلینی رحمہ اللہ کی کنیت ہے، اور یعقوب ان کے والد کا نام ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ شیخ کلینی اپنے آپ کو خبر دے رہے ہیں، اپنے آپ کو روایت بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ آج آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ علماء متقدمین اپنی کتابوں کا آغاز اس طرح سے کرتے تھے اور اس میں اپنا نام لکھتے تھے، اپنے آپ کو بھی وہ شامل کرتے تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب ہے، یہ شیخ کے شاگرد ہیں دو، ایک نعمانی ہے ایک صفوانی ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ نسخہ ترتیب دیا ہو اور انہوں نے جو امانتاً یہ خبر دی ہو کہ یہ ہم نے شیخ محمد بن یعقوب نے بتائی بات۔ ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک نئی بات آپ لوگوں کو آج معلوم ہوگی، وہ یہ کہ روایات کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، سند کیا ہوتی ہے۔ اس سے بھی ہم، حالانکہ ہم نے جو یہ شروع کیا ہے، ہم ظاہر عام مومنین کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن ایک دلچسپی کے لیے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ یہ سندیں کیا ہوتی ہیں، کیسے۔ اب جیسے شیخ فرماتے ہیں، شیخ کلینی قال حدثنی عدۃ من اصحابنا، ہمارے شیعہ اصحاب میں سے بعض علماء نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ منہم محمد بن یحییٰ العطار، یہ یہاں آ جاتا ہے ایک خوبصورت لمحہ، وہ کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن یحییٰ عطار نے خبر دی، روایت دی۔ کیسے ہوتا تھا؟ دیکھیں، یہ پرانے زمانے میں کا جو طریقہ تھا احادیث روایت کرنے کا علماء کا، بڑا دلچسپ ہوتا تھا کہ جو ان کے اساتذہ ہوتے تھے وہ ہمارے اس طرح نہیں کہ وہ بورڈ پہ لکھ کے پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس فرض کریں کہ شیخ کلینی کے اہم اساتذہ میں سے جو ہیں وہ شیخ علی بن ابراہیم ہاشم قمی ہیں، جو تفسیر قمی کے مصنف ہیں۔ سب سے زیادہ کتاب الکافی میں روایات انہی سے ہیں، اور جن سے بہت دوسرے تیسرے نمبر پہ جن سے بہت زیادہ روایات ہیں وہ شیخ محمد بن یحییٰ العطار ہیں۔ تو یہ شیخ کلینی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے محمد بن یحییٰ العطار کے۔ لیکن شیخ کلینی فرماتے ہیں کہ عدۃ من اصحابنا، یعنی چند میرے اساتذہ نے، میرے اصحاب شیعہ علماء نے مجھے روایت بیان کی، ان میں سے اہم جو ہے وہ میرے محمد بن یحییٰ العطار ہیں۔ محمد بن یحییٰ العطار ابو جعفر قمی، یہ قم کے بہت بڑے مایہ ناز شیعہ عالم ہیں۔ اچھا، اب قمی ان کے ناموں کے ساتھ، شیعہ علماء، قدیم علماء کے نام کے ساتھ جب قمی لگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فارسی ہیں۔ الحمدللہ کہ شیعت کا جو ابتدائی جو مرحلہ ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود تعلیم دیا ہے، اور عرب جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے، خاص طور پہ جو سادات ہوتے تھے وہ، اور دیگر مومنین جو حق قبول کرتے تھے، تو شیعت کا جو عروج ہوا ہے، شیعت کی جو ایک ابتدائی خدمت ہے وہ عربوں نے کی ہے۔ باقی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ باقی مسلمانوں کی جو بھی تعلیمی اثاثہ ہے وہ سب عجمیوں نے کیا ہے، عربوں نے اتنی خدمت نہیں کی ہے اپنے مسالک کی، جو شیعوں میں عربوں نے کی ہے۔ ابھی یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ شیعت جو ہے وہ غیر عربوں کی طرف سے کوئی سازشی مذہب ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ عرب تھے قمی، کیونکہ یہ قوم جو ہے ٹوٹلی جو تھا وہ
عربوں کا شہر تھا پہلے زمانے میں۔ تفسیر قمی کے بھی جو مصنف جو اہم استاد ہیں شیخ کلینی کے، وہ بھی عرب تھے، کیونکہ علی بن ابراہیم بن ہاشم جو تھے وہ کوفی تھے، تو وہاں کوفہ کے علماء آتے تھے قم المقدس میں اور وہاں روایت بیان کرتے تھے، اور میں نے عرض کیا کہ اشعری عرب قبیلہ تھا جنہوں نے آ کے قم آباد کیا تھا۔ تو یہ ہو گئے پہلے استاد محمد بن یحییٰ العطار۔ اچھا، اب شیخ محمد بن یحییٰ العطار ابو جعفر قمی رحمہ اللہ کے جو اس شیخ ہیں، یعنی جس طرح شیخ محمد بن یحییٰ العطار نے اپنے سامنے شیخ کلینی رحمہ اللہ کو بیٹھ کر حدیثیں املا کروائیں، لکھوائیں اور پڑھائیں، اسی طرح شیخ محمد بن یحییٰ العطار جو ہیں ان کے استاد جو تھے وہ احمد بن محمد تھے۔ یہ احمد بن محمد جو ہیں ان کا پورا نام ہے احمد بن محمد بن عیسیٰ بن عبداللہ بن سعد بن مالک الاحوص، اور یہ بھی ابو جعفر قمی ہیں، قم کے بہت بڑے شیخ تھے۔ یعنی جو شیخ عطار ہیں انہوں نے اپنے قم میں ہی اپنے استاد احمد بن محمد سے تعلیم حاصل کی۔ اچھا، اب احمد بن محمد کے جو ہے ابو جعفر قمی کے استاد کون تھے؟ ان کے استاد ہیں حسن بن محبوب۔ اب حسن بن محبوب کون ہیں؟ حسن بن محبوب کی کنیت ابو علی ہے، اور وہ کوفے کے بہت بڑے جو ہے وہ جلیل القدر عالم ہیں، اور امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ان علماء میں سے ہیں حسن بن محبوب کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر حسن بن محبوب بتا دیں کہ یہ معصوم کا فرمان ہے تو پھر حسن بن محبوب سے آگے نہیں پوچھا جائے گا۔ جیسے ہم شیخ کلینی سے پوچھ رہے ہیں نا، اگر یہ شیخ کلینی یہ روایت لکھ دیتے اور آگے کوئی سلسلہ سند نہ دیتے تو ہم اس روایت سے استفادہ نہیں کرتے، ہم شیخ کلینی سے تقاضا کرتے کہ ہمیں بتائیں کہ آگے یہ روایت آپ نے کس سے لی ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ لیکن حسن بن محبوب شیعہ علماء میں سے وہ عالم ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ معصوم کی روایت ہے اور وہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کس سے سنا، تو حسن بن محبوب ایک علماء ہیں شیعوں کے جن کا یہ درجہ ہے، جن کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ معصوم کی روایت ہے اور آگے سلسلہ وہ نہیں بیان ہو سکا یا نہیں بتا رہے ہیں، رہ گیا، تو وہ روایت ہے، کیونکہ حسن بن محبوب نے بیان کیا ہے۔ اچھا، حسن بن محبوب کے استاد کون ہیں؟ یہ روایت انہوں نے اپنے کس استاد سے لی ہے؟ وہ ہیں علا بن رزین۔ علا بن رزین کون ہیں؟ ظاہر ہے جو حسن بن محبوب کے استاد ہیں بہت ہی جو ہے وہ ثقہ اور جلیل قدر عالم ہیں۔ اب باری آتی ہے آخری راوی کی، اور وہ آخری راوی ہے محمد بن مسلم۔ محمد بن مسلم کون ہے؟ علا بن رزین نے یہ روایت محمد بن مسلم سے لی۔ محمد بن مسلم کون ہے؟ علامہ کشی نے عبداللہ بن ابی یعفور سے روایت کی کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے مولا، میں ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتا کہ میں آپ سے آ کر سوال کروں۔ اکثر لوگ آ کر مجھ سے سوالات کرتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، اور کبھی میں جواب دے بھی دیتا ہوں اور میرے پاس جواب نہیں بھی ہوتے، تو میں کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا فما یمنعک عن محمد بن مسلم، تمہیں منع کس نے کیا ہے کہ محمد بن مسلم کے پاس جانے سے؟ وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ اور پھر امام نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَكَانَ عِنْدَهُ وَجْهًا، انہوں نے بہت ساری احادیث میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی ہیں، اور محمد بن مسلم میرے والد کے ہاں ایک حیثیت رکھتے تھے، ہم اہم شخص تھے میرے والد کے ہاں۔ تو محمد بن مسلم سے پوچھا کرو، آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محمد بن مسلم سے پوچھیں۔ یہ ہے محمد بن مسلم۔ اچھا، اب یہ محمد بن مسلم یہ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں روایت تک، اس طرح سے یہ روایت ہم تک پہنچی۔ یہ سلسلہ کیسے لگا آپ کو؟ بہت شاندار لگا ہوگا کہ حدیثیں اس طرح سے آئی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ روایت سندن بہت بہترین سند کی روایت ہے، اعلیٰ درجے کی سند ہے، سب فقہاء علماء اور اعلیٰ پائے کے جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے توسط سے ہم تک یہ روایت
पहुंची।